السلام علیکم، بنگیال برڈز کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس پرندے کی معلومات آپ کو فراہم کی جائے گی اس کا نام ہے انڈین مور، جسے عام مور اور نیلے رنگ کے مور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والی مور کی نسل ہے۔ اسے کئی دوسرے ممالک میں متعارف کرایا گیا ہے۔ ہندوستانی مور جنسی ڈیمورفزم کی ایک واضح شکل دکھاتا ہے۔ مور چمکدار رنگ کا ہوتا ہے جس میں بنیادی طور پر نیلے رنگ کے پنکھے کی طرح اسپاٹولا ٹپڈ تار نما پنکھ ہوتے ہیں، اور یہ لمبے لمبے اوپری پونچھ والے پروں سے بنی لمبی ٹرین کے لیے مشہور ہے جس میں آنکھوں کے رنگ برنگے دھبے ہوتے ہیں۔ یہ سخت پنکھ صحبت کے دوران ایک ڈسپلے میں کام جاتے ہیں۔ ان چھپے ہوئے پروں کی لمبائی اور جسامت کے باوجود مور اب بھی اڑنے کے قابل ہیں۔ ان کا چہرہ سفید اور نچلی گردن میں سبز رنگ کا ہوتا ہے اور پھیکا بھورا پنکھا ہوتا ہے۔ ہندوستانی مور بنیادی طور پر کھلے جنگل میں یا زیر کاشت زمین پر رہتا ہے جہاں وہ بیر اناج کے لیے چارہ لگاتے ہیں، لیکن سانپوں، چھپکلیوں اور چھوٹے چوہوں کا شکار بھی کرتے ہیں۔ ان کی اونچی آواز سے ان کا پتہ لگانا آسان ہو جاتا ہے، اور جنگل کے علاقوں میں اکثر شکاری جیسے شیر کی موجودگی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے گروہوں میں زمین پر چارہ کھاتے ہیں اور عام طور پر انڈر گروتھ کے ذریعے پیدل فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اڑنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ وہ بسنے کے لیے لمبے درختوں میں اڑتے ہیں۔ مور ایک بڑے سائز کا پرندہ ہوتا ہے جس کی لمبائی بل سے دم تک 100 سے 115 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور پوری طرح سے بڑھی ہوئی ٹرین کے آخر تک 195 سے 225 سینٹی میٹر اور وزن 4 سے 6 کلو گرام ہوتا ہے۔ مادہ لمبائی میں تقریباً 95 سینٹی میٹر چھوٹی ہوتی ہے اور ان کا وزن 2.75 سے 4 کلو گرام ہوتا ہے۔ ہندوستانی مور کا شمار فیسینیڈائی کے سب سے بڑے اور بھاری نمائندوں میں ہوتا ہے۔ ہرے مور کے جسم کا وزن تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، حالانکہ نر ہندوستانی نسل کے نر کے مقابلے میں اوسطاً لمبا ہوتا ہے۔ ان کا سائز، رنگ اور کریسٹ کی شکل انہیں ان کی آبائی تقسیم کے حد کے اندر بلا شبہ بناتی ہے۔ نر کے تاج پر دھاتی نیلے رنگ کا ہوتا ہے، سر کے پنکھ چھوٹے اور گھماؤ والے ہوتے ہیں۔ سر پر پنکھے کی شکل کا کرسٹ ننگے کالے شافٹوں کے ساتھ پنکھوں سے بنا ہوا ہے اور اس پر نیلے سبز رنگ کی جالی لگی ہوئی ہے۔ آنکھ کے اوپر ایک سفید پٹی اور آنکھ کے نیچے ہلال کی شکل کا سفید دھبا ننگی سفید جلد سے بنتا ہے۔ سر کے اطراف میں بے رنگ سبز نیلے پنکھ ہوتے ہیں۔ پیٹھ پر سیاہ اور تانبے کے نشانات کے ساتھ پیتل کے سبز رنگ کے پنکھ ہیں۔ سکیپولر اور پنکھ سیاہ رنگ میں بف اور روکے ہوئے ہیں۔ پرائمریز شاہ بلوط ہیں اور ثانوی سیاہ ہیں۔ دم گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے اور ٹرین لمبے اوپری پونچھ کے پردے سے بنی ہوتی ہے، اور تقریباً یہ تمام پنکھ ایک وسیع آنکھ کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ کچھ بیرونی پروں میں جگہ نہیں ہے اور وہ ہلال کی شکل کی سیاہ نوک پر ختم ہوتے ہیں۔ نیچے کا حصہ گہرا چمکدار سبز سایہ دار ہے جو دم کے نیچے سیاہ مائل ہو جاتا ہے۔ نیچے والے نوجوان پیلے رنگ کے بف ہوتے ہیں جن کی نیب پر گہرے بھورے رنگ کے نشان ہوتے ہیں جو آنکھوں سے جڑتے ہیں۔ نوجوان نر مادہ کی طرح نظر آتے ہیں لیکن پروں کا رنگ شاہ بلوط ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ عام کالز ایک اونچی آواز میں پیاؤ یا میاؤ ہیں۔ کالنگ کی فریکوینسی مونسون سیزن سے پہلے بڑھ جاتی ہے اور الارم میں یا اونچی آواز سے پریشان ہونے پر ڈیلیور کی جا سکتی ہے۔ جنگلات میں ان کی پکار اکثر شکاریوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے کہ شیر۔ وہ بہت سی دوسری کالیں بھی کرتے ہیں جیسے کا آن یہ تیز رفتار کوک کوک۔ وہ اکثر دھماکہ خیز کم آواز والے ہانگ کا اخراج کرتے ہیں۔ مور خاص طور پر افزائش کے موسم میں اونچی آواز میں آوازیں نکالتا ہے۔ وہ رات کو کال کر سکتے ہیں جب گھبراہٹ ہو، اور پڑوسی پرندے سیریز کی طرح ریل میں کال کر سکتے ہیں۔ 6 الارم کالوں کے علاوہ موروں میں تقریباً 7 مختلف کالوں کی شناخت کی گئی ہے جو عام طور پر دونوں جنسوں کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ ہندوستانی مور کے کئی رنگ تغیرات ہیں۔ یہ جنگلی میں بہت کم پائے جاتے ہیں، لیکن انتخابی افزائش نے انہیں قید میں عام بنا دیا ہے۔ تاہم یہ صرف آبادی کے اندر جینیاتی تغیر کا معاملہ ہے۔
دیگر شکلوں میں پائڈ اور سفید اتپرجوتن شامل ہیں۔ یہ سبھی مخصوص مقام پر الگ تغیرات کا نتیجہ ہیں۔ ایک نر سبز مور اور مادہ ہندوستانی مور کے درمیان ایک مستحکم ہائبرڈ پیدا کرتا ہے جسے سپریڈنگ کہا جاتا ہے، جس کا نام کیلیفورنیا میں پرندوں کے ماہر مسز کیتھ اسپالڈنگ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اگر نامعلوم نسل کے پرندوں کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ہائبرڈز اور ان کی اولاد کی عملداری اکثر کم ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی مور برصغیر پاک و ہند میں ایک رہائشی نسل ہے اور سری لنکا کے خشک نشیبی علاقوں میں رہتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ بنیادی طور پر 1800 میٹر کی بلندی سے نیچے پایا جاتا ہے اور شاذ و نادر صورتوں میں تقریباً 2000 میٹر پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ نم اور خشک پرنپاتی جنگلات میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ کاشت شدہ علاقوں اور انسانی بستیوں کے آس پاس رہنے کے لیے ڈھل سکتا ہے اور عام طور پر وہاں پایا جاتا ہے جہاں پانی دستیاب ہوتا ہے۔ شمالی ہندوستان کے بہت سے حصوں میں وہ مذہبی رسومات سے محفوظ ہیں اور دیہاتوں اور قصبوں کے ارد گرد چارہ ڈالیں گے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ مور کو سکندر اعظم نے یورپ میں متعارف کرایا تھا، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ پرندہ 425 قبل مسیح میں ایتھنز پہنچا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی متعارف ہوا ہو۔ اس کے بعد یہ دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں متعارف کرایا گیا ہے اور کچھ علاقوں میں جنگل بن گیا ہے۔ ہندوستانی مور کو ریاستہائے متحدہ، برطانیہ، میکسیکو، ہونڈوراس، کوسٹاریکا، کولمبیا، گیانا، سرینام، برازیل، یوراگوئے، ارجنٹائن، جنوبی افریقہ، اسپین، پرتگال، یونان، اٹلی، مڈغاسکر، ماریشس، ریونین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور نیوزیلینڈ میں متعارف کرایا گیا ہے۔ نر کے غیر معمولی ڈسپلے والے پنکھوں کے لیے مشہور ہیں، جو کہ ان کی پیٹھ سے بڑھنے کے باوجود ایک دم کے طور پر سوچا جاتا ہے۔ ٹرین حقیقت میں بہت زیادہ لمبے اور اوپری پونچھ کے احاطہ سے بنی ہے۔ دم بذات خود بھوری اور چھوٹی ہوتی ہے، جیسے کہ موٹر کی ہوتی ہے۔ رنگ کسی سبز یا نیلے رنگ کے روغن سے نہیں، بلکہ پنکھوں کے مائکرو ساخت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نظری مظاہر سے نکلتے ہیں۔ نر کے لمبے ریل کے پنکھ زندگی کے دوسرے سال کے بعد ہی نشوونما پاتے ہیں۔ مکمل طور پر تیار شدہ ٹرینیں 4 سال سے زیادہ عمر کے پرندوں میں پائی جاتی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں یہ ہر فروری میں نشوونما پانا شروع کر دیتے ہیں اور اگست کے آخر میں ڈھل جاتے ہیں۔ پرواز کے پروں کا مولڈ سال بھر میں پھیل سکتا ہے۔ چھوٹے گروہوں میں زمین پر مور چارہ کرتے ہیں، جنہیں مسٹرز کہا جاتا ہے۔ افزائش کے موسم کے بعد ریور صرف مادہ اور جوانوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ صبح سویرے کھلے میں پائے جاتے ہیں اور دن کی گرمی کے دوران ڈھکن میں رہتے ہیں۔ وہ دھول میں نہانے کے شوقین ہیں اور شام کے وقت گروپس ایک فائل میں پینے کے لیے پسندیدہ واٹر ہول پر چلتے ہیں۔ پریشان ہونے پر وہ عام طور پر بھاگ جاتے ہیں اور شاذ و نادر ہی پرواز کرتے ہیں۔ رات کے وقت اونچے درختوں پر مور گروپوں میں بستے ہیں، لیکن بعض اوقات چٹانوں، عمارتوں یا کھمبوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گر کے جنگل میں انہوں نے ندی کے کناروں میں اونچے اونچے درختوں کا انتخاب کیا۔ پرندے شام کے وقت آتے ہیں اور ملکے کے درختوں پر اپنی پوزیشن لینے سے پہلے کثرت سے پکارتے ہیں۔ بسنے پر جمع ہونے کی اس عادت کی وجہ سے ان مقامات پر آبادی کے بہت سے مطالعات کیے جاتے ہیں۔ آبادی کا ڈھانچہ اچھی طرح سے نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مور ہمہ خور ہیں اور بیج، کیڑے مکوڑے بشمول دیمک، پھل، چھوٹے ممالیہ، مینڈک اور رینگنے والے جانور جیسے چھپکلی کھاتے ہیں۔ وہ چھوٹے سانپوں کو کھاتے ہیں لیکن بڑے سے فاصلہ رکھتے ہیں۔ گجرات کے گر جنگل میں ان کی خوراک کا ایک بڑا حصہ زیزفس کے گرے ہوئے بیر پر مشتمل ہے۔ وہ درختوں اور پھولوں کی کلیوں، پنکھڑیوں، اناج اور گھاس اور بانس کی ٹہنیاں بھی کھاتے ہیں۔ کاشت شدہ علاقوں کے آس پاس مونگ پھلی، ٹماٹر، دھان، مرچ اور یہاں تک کہ کیلے جیسی فصلوں کی ایک وسیع رینج پر کھانا کھاتے ہیں۔ انسانی بستیوں کے آس پاس وہ مختلف قسم کے کھانے کی ٹکڑوں اور یہاں تک کہ انسانی اخراج کو بھی کھاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں یہ فصلوں اور باغ کے پودوں کے لیے خاص طور پر جزوی ہیں۔ مور کثیر الزواج ہیں اور افزائش کا موسم پھیلا ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بارشوں پر انحصار کرتے ہیں۔ مور عام طور پر 2 سے 3 سال کی عمر میں جنسی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں۔
कई नर एक लेक साइड पर जमा हो सकते हैं और ये नर अक्सर करीब से जुड़े होते हैं। लेक्स पर नर एक दूसरे के साथ छोटे इलाकों को बरकरार रखते दिखाई देते हैं और वो ख़वातीन को उनसे मिलने की इजाज़त देते हैं और हरमों की हिफाजत की कोई कोशिश नहीं करते। ख़वातीन मखसूस मर्दों के हक़ में नज़र नहीं आती। मर्द सोहबत में ऊपरी पूंछ को महराब वाले पंखे में उठाकर दिखाते हैं, परों को आधे खुले और झुकाए हुए रखे जाते हैं और ये वक्तन फ़वक्तन लंबे पंखों को हिलाते रहते हैं जिससे एक हल्की आवाज़ पैदा होती है। नर भी खाना जमा सकते हैं ताकि औरत को शादी की शक्ल में मदऊ कर सकें। ख़वातीन की गैर मौजूदगी में भी मर्द ज़ाहिर कर सकते हैं। जब कोई मर्द नुमाइश कर रहा होता है तो ख़वातीन कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करती हैं और आम तौर पर अपना चारा जारी रखती हैं। जनूबी हिंदुस्तान में चोटी का मौसम अप्रैल से मई, श्रीलंका में जनवरी से मार्च और शुमाली हिंदुस्तान में जून होता है। घोंसला ज़मीन में पत्तों, लाठियों और दीगर मलबे से जुड़ी हुई एक अथली खरचनी है। क्लच सफ़ेद अंडों को बफ़ करने के लिए 4 से 8 फ्यून पर मुश्तमिल होता है जो सिर्फ मादा के ज़रिए इंक्यूबेट होते हैं। अंडों को निकलने में तकरीबन 28 दिन लगते हैं। चूज़े निडिफ्यूगस होते हैं और बच्चे निकलने के बाद माँ के पीछे चलते हैं। एक गैर मामूली वाक़े की इत्ला मिली है कि एक मर्द अंडों का क्लच लगा रहा है। हिंदुस्तानी मोर को जनूबी एशिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर तकसीम किया जाता है और हिंदुस्तान में बहुत से इलाकों और कानून के ज़रिए सकाफ़ती तौर पर महफूज किया जाता है। आबादी के क़िदामत पसंद अंदाज़ों के मुताबिक इनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। ताहम गोश्त का गैर कानूनी शिकार जारी है और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इसमें कमी नोट की गई है। मोर कैद में और आज़ादाना सजावटी परिंदों के तौर पर आसानी से अफजाइश करता है। चिड़ियाघर, पार्क्स, परिंदों के शौकीन और डीलर दुनिया भर में अफजाइश नस्ल की आबादी को बरकरार रखते हैं जिन्हें जंगली परिंदों के पकड़ने से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी इंडियन मोर की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।